تو دوستو کیا ہو کہ آپ کی شکل ایک دنیا کے سب سے امیر ترین بندے سے ملتی ہے اور وہ کسی وجہ سے غائب ہو جائے اور آپ نے اس سے بدلہ بھی لینا ہے، تو تب کیا کریں گے؟ آپ اس کی جگہ لیں گے۔ تو اس کہانی میں آلموسٹ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، ہم اس کہانی کے سٹارٹ میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک برج کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے ٹامس ایلیٹ اور اس کو لوگ ہش بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو اس کی اور بیٹ مین کی لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ تب یہ ہاسپٹل میں تھا تو تب کیٹ وومن نے اس کی پوری پراپرٹی پہ ہاتھ صاف کر لیا، جتنی کی جتنی دولت جس کے پاس پڑی تھی وہ لے گئی۔ تو ہوتا کیا، یہ اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہوتا ہے اور یہ برج سے اوپر سے چھلانگ لگا دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ اسے بچا لیتے ہیں۔ تو جب یہ بچ جاتا ہے تو اسے وہ کہتے ہیں کیا تم بروس وین ہو؟ یہ کہتا ہے ہاں میں وہی ہوں۔ وہ کہتا ہے تم لوگوں نے میری جان بچائی ہے تو تم لوگ کیا کرو، یہاں سے جاؤ سیدھے لوسیس فاکس کے پاس، تو اس کو میرا بتانا اور وہ تمہیں پیسے دے گا۔ تو ابھی میرا بٹوا جو ہے وہ گم ہو چکا ہے، تم لوگ کیا کرو تھوڑی سی منی مجھے دے دو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ اسے $60 دیتے ہیں۔ اس میں سے 10 جو ہوتے ہیں وہ گاڑی پہ کرائے پہ لگاتا ہے، 30 جو ہوتا ہے وہ اپنی تھوڑی سی فیس کی بناوٹ پہ لگاتا ہے، باقی جو $20 ہوتے ہیں وہ کلب میں انٹری کے لیے لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کونی ونٹرز، جو کہ ہمیشہ بروس وین کی بہت بڑی فین ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے، وہاں کے دن سپینڈ کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرا دل ہے کہ میں تمہیں یاٹ کے اوپر لے کر کہیں دور چلا جاؤں۔ تو وہ کہتی ہے تمہیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ تو وہ اسے اپنی یاٹ میں لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے کیپٹن کو مار ڈالتا ہے، پھر اس کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو یاٹ ہوتی ہے اس کو $8000 کے اندر بیچ دیتا ہے۔ اس کو بیچنے کے بعد وہ پہلے 2 کام کرتا ہے، اپنے ایک نیا پاسپورٹ بنواتا ہے بروس وین کے نام سے اور اس کے ساتھ 2 گنز لیتا ہے، اور پھر وہ کیا کہتا ہے سڈنی کی طرف نکل جاتا ہے۔ اب وہ سڈنی کسی خاص وجہ سے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں سڈنی میں جاؤں گا تو وہاں بروس وین کا ایک دوست ہوتا ہے جو کہ اس کی کمپنی کا پریزیڈنٹ ہے، تو میں اس سے کئی پیسے ادھار مانگ سکتا ہوں۔ اب وہ وہاں جاتے ہوئے وہاں سے $200 ملین لیتا ہے اور پھر وہاں صرف چکر ہو جاتا ہے۔ تب اس کی ایک ملاقات ایک سپر ہیرو سے ہوتی ہے۔ پہلے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہیں وہ اس کو پکڑ کے مار ہی نہ ڈالے، تو پھر اسے پتہ چلا وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے، وہاں سے ویتنام جاتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی بروس وین کے بہت زیادہ کانٹیکٹ ہے، تو یہ وہاں پہ جاتا ہے وہاں سے بھی پیسہ لینے کے لیے، لیکن اسے کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے پیسے ہتھیا لیتے ہیں۔ تب اسے پتہ چلتا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کیٹ وومن کے لیے کام کر رہے ہیں اور کیٹ وومن جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کو ایک بیگ کے اندر بند کرتے ہیں اور ایک رائنو کے تھرو اس کو بہت مرواتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو کیٹ وومن ہوتی ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹامس ایلیٹ ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم اتنا دور یہاں پہ کیا کر رہے ہو۔ پھر اس پہ نا کیٹ وومن اسے بتاتی ہے کہ میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں، پہلے وہ اپنا بتاتی ہے کہ میں نا اینیملز کو بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ اسمگلنگ کر رہے ہیں اور یہ رائنو اب تک صرف 12 بچے ہیں، میں ان کو بچانے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں، تو تم ذرا بتاؤ یہاں پہ کیا کر رہے ہو۔ تو اس کے بعد نا وہ کہتا ہے کہ جب سے بروس کی ڈیتھ ہوئی ہے یا ڈسپیئر ہوا ہے، نو ون نوز، میں اس کی جگہ پہ لے رہا ہوں، اور کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ میرے پیسے سارے تم کھا گئی ہو۔ تو اس کے بعد وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گی، تم میری مدد کرو گے۔ اتنے میں 2 لوگ انٹر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دونوں باپ بیٹا ہیں اور یہ تمہاری مدد کریں گے۔ وہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک یاٹ پہ نکل جاتا ہے۔ اتنے میں کیٹ وومن کیا کہتی ہے، وہاں پہ جتنے بھی اینیمل انہوں نے کیپچر کیے ہوتے ہیں وہ ان کو فری کر دیتی ہے اور وہ وہاں سے ہیلی کاپٹر پہ نکل جاتی ہے۔ اتنے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ جو 2 آدمی ہوتے ہیں وہ اسے ایک یاٹ کے اندر بچھاتے ہیں اور وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر بعد میں ریویل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نائٹ ونگ اور رابن ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کب سے تیرے پیچھے کر رہے ہیں۔ 2 آدمی آئے لوسیس فاکس کے پاس، انہوں نے کہا کہ بروس وین نے ان کو کچھ پیسے دینے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے نا اس چیز کے اوپر نوٹس لینا شروع کر دیا۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ تم ایک پب کے اندر بھی آئے تھے، اس کے بعد تم نے سڈنی سے بھی بہت سارے پیسے لیے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلا تم ویتنام جا رہے ہو اور اس لیے ہم لوگ یہاں پہ آ گئے۔ وہ کیا کرتے ہیں اسے کیپچر کر لیتے ہیں اور وین ٹاور کے اوپر ایک پریزن ہوتی ہے اس کے اندر کیپچر کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم یہیں پہ رہو گے۔ تو اس کے بارے میں نائٹ ونگ کہتا ہے اس کے بارے میں مجھے، رابن اور الفریڈ کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا، اور اس کے سارے کیمراز جو ہیں اس کی ڈائریکٹ سرویلنس جو ہے وہ بیٹ کیو کے اندر ہے، تو تم ذرا یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کے بعد وہ وہاں پہ لیٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب میں یہاں سے نکلوں گا۔